نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک میٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چیٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا مانگتی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے اور جس قدر ممکن ہو رکعت ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے اور نماز ادا کرے تو یہ اس کے لیے آئندہ جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار، کمزور، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی نماز پڑھنی ہو تو جتنی چاہے لمبی پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصے میں پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے، پھر کہتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں پر ان کے جیتے جی قیامت برپا ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک اپنے سرہانے رکھ لیتے، پھر جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت و فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جو دیوار یا منڈیروں سے گھیری نہ گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غمی اور ماتم میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہل کی لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں سود اور بدکاری عام ہو جائے تو وہ قوم اپنے آپ عذاب الہی اتارتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اور 2 ہوں تو فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اگر 1 ہو تو فرمایا اگر 1 ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب کھانا کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے
اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔